محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الجاثیہ کا یہ چوتھا اور آخری رکوع ہے. آیت نمبر 27 سے یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں اور آیت نمبر 37 تک آج کے درس میں 10 آیات شامل ہیں. گزشتہ مضمون پر نگاہ رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ ہی کا راج اور اس کی حکمرانی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس دن کی قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹے لوگ خسارہ اور نقصان اور ٹوٹا اٹھانے والے ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر فرقے کو کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوگا. کل امت تدعی الی کتابہا، ہر فرقے کو، ہر جماعت کو بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس جو اعمال نامہ ہے اس کے ساتھ. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ پاؤ گے جیسا تم کیا کرتے تھے. وہ اللہ جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ سے زندہ کرنا، دوبارہ سے زندہ کرنے کے بعد اس سے حساب و کتاب کرنا، اس سے محاسبہ کرنا، اس سے گزشتہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اس نعمت عظمیٰ کا حساب اور اس کا سوال کرنا، یہ یقیناً کوئی مشکل امر نہیں ہے. اور انسان کو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ اللہ جو کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، آسمانوں کو اس نے بغیر ستونوں اور بغیر پلر کے کس طرح سے قائم و دائم فرمایا ہے، اور زمین کو کس طرح سے مسطح اس نے کر دیا ہے، اور زمین میں طرح طرح کی نعمتیں اس نے رکھ دی ہیں. اس اللہ کے لیے جو اتنا بڑا ہے اور ایسا نظام وہ چلا سکتا ہے، یہ کیا دشوار امر ہے کہ وہ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے اور ان سے حساب کتاب لیں، اس سے انسان سے اس کی زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے اور پوچھے. یعنی قیامت کے وقوع ہونے میں اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے میں یقیناً شک و شبہ نہیں رہ سکتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل راج، حکمرانی اور بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. چنانچہ جو لوگ تکذیب کر رہے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان لانے میں انہیں دشواریاں ہیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ شبہات کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی دلائل بھی نہیں ہے کہ ان دلائل کی بنا پر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ چیز قیامت میں ان کے کام آنے والی نہیں ہے. تو وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ان سے حساب و کتاب کرے گا اور قیامت کے دن جمع کرے گا. اسی لیے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن کے قیامت قائم ہوگی اس دن جو جھوٹے لوگ ہیں، جو باطل ہیں، اہل باطل خسارے اور نقصان میں ہوں گے، وہ ٹوٹا اٹھانے والے ہوں گے. وہ جو تجارت دنیا کے اندر کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو معاملات وہ جس طرح سے، جس انداز اور ڈھنگ سے وہ کر رہے ہیں، ان کو کامیابی نہیں ملے گی بلکہ وہ خسارہ اور نقصان اٹھائیں گے، وہ ٹوٹے میں ہوں گے، ان کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی. دنیا کے اندر اگرچہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح سے دنیا کے اندر کامیاب ہیں، جس طرح سے دنیا میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کو یہی مل جائے گا، یہی سب چیزیں آخرت میں ان کو نصیب ہوں گی.
تو یہ خام خیالی ہے، غلط تصور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلان کیا قرآن کریم نے کہ قیامت کے دن وہ لوگ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے ہر فرقے کے لوگ کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، ہر امت کو بلایا جائے گا اپنے اپنے دفتر کے پاس، جو دفتر ہے اس کے اعمال کا، جو کچا چٹھا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے ساری زندگی، وہ نامہ اعمال کا دفتر اس کے ساتھ ہوگا، اس کے پاس ہوگا، وہاں اس کو طلب کیا جائے گا، بلایا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں سب کو جمع فرمائیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے ایک جگہ، تمام کے تمام مجتمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے حشر کے دن، سارے کے سارے لوگ اول و آخر، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول تمام کے تمام ایک مقام پر ایک جگہ جمع ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، وہاں پر ہر ایک کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ تم پاؤ گے جو کچھ تم اعمال کر کے آئے ہو، اچھے اعمال اگر تم نے کر لیے ہیں تو اچھا بدلہ تم پانے والے ہو، اور اگر برے اعمال تم کر کے آئے ہو تو یہ اب جو ہے وہ دار الجزا ہے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر بدلہ یا تو اچھائی کا بدلہ جنت اور برائی کا بدلہ جہنم، یہ فیصلہ تمہارے حق میں ہونے والا ہے، تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، تم بدلہ پاؤ گے ان تمام باتوں کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یہ ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے پاؤ گے تم ہر امت کو، اس میں لطیف اشارہ ہے قرآن کریم میں کہ جو انسان کے اوپر فضا کی اور جزا کی کیفیت ہوتی ہے، خوف اور گھبراہٹ کا جو عالم ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس کیفیت کے اندر انسان ہوگا، اور تمام کے تمام لوگ اسی کیفیت میں ہوں گے، اور وہ اس طرح سے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر کے بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہوں گے اپنے نامہ اعمال کا، اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ان کے حق میں ہونے والا ہے، اس کے انتظار کی شدت ان کے اوپر بھاری پڑ رہی ہوگی، لیکن اس خاص کیفیت کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کے اندر سب کے کیفیت ہوگی، بعض روایت سے ثابت ہیں کہ انبیاء اور رسول جو ہے وہ بھی اسی کیفیت کے اندر ہوں گے، وہ بھی اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو نماز کی کیفیت ہوتی ہے بیٹھنے کی، وہ اسی کیفیت سے تمام کے تمام کی یہی کیفیت ہوگی، تو انبیاء اور رسول کا اس کیفیت کے اندر بیٹھنا یہ کوئی مستبد امر نہیں لگتا، بلکہ یہ بات قرین قیاس بھی لگتی ہے کہ جو ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور جو ہے وہ ایک خاص قسم کی نشست ہوگی، جس نشست کے مطابق وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اگلی بات قرآن کریم نے فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا، کتاب سے مراد یہاں پر جو ہے وہ نامہ اعمال ہے، جو فرشتے ہر وقت ہر آن انسان کے مستقل مرتب کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ وہاں قیامت میں اس طرح کا منظر ہوگا کہ انسانوں کے جو کچھ بھی نامہ اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اڑا دیے جائیں گے اور ان کو فضا میں پھینکا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال ہوگا وہ اس کو ملتا رہے گا، وہ اس تک پہنچ جائے گا، گویا ہر ایک کے نامہ اعمال اس کے پاس ہوں گے، اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے نامہ اعمال کے قریب ہوں گے، سب کے پاس اپنے اپنے نامہ اعمال ہوں گے، تو خود ان کو کہہ دیا جائے گا بھائی تم فیصلہ کرو کہ ان اعمال جو تم کر کے آئے ہو اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ میں کس طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کل امت تدعا الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کر کے آئے ہو، اچھا کر کے آئے ہو اچھا بدلہ پاؤ گے، برا کر کے آئے ہو برا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی ہے، بلکہ تمہارے مطابق اعمال کے مطابق تم کو بدلہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے جو بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک ٹھیک وہ بتا رہا ہے، تمہارے جو بھی اعمال تم نے کیے ہیں اس میں تمام مکمل طور پر ویسے کے ویسے لکھے ہوئے ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھواتے چلے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے، جو تم کر رہے تھے وہی ہم نے لکھوایا ہے، جو کچھ جیسے تم سے صادر ہوا ہے ویسا اس دفتر کے اندر، اس کتاب میں، اس نامہ اعمال میں تمہاری طرف سے لکھا ہوا، ہماری طرف سے اس میں کچھ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، چنانچہ جو لوگ یقین لائے، ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ جنہوں نے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رب ان کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لے گا، داخل کر دے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ کھلی اور صریح کامیابی ہوگی ان لوگوں کی، جن لوگوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے واضح کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ جنہوں نے کیے۔ قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو مربوط کیا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہے، نیک اعمال بھی کرے، نیک اعمال سے منہ نہ موڑے بلکہ نیک اعمال بھی کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا رب ان کو
اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی ان لوگوں کی جن کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز یہ معاملہ فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ، ان لوگوں کا معاملہ جنہوں نے کفر کیا تھا، جو منکر تھے، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، کیا تم کو سنائی نہیں جاتی تھی ہماری یہ آیات، تم نے تکبر کیا اور تم لوگ جو ہے وہ گناہگار تھے، تم مجرم تھے، تمہاری آیات، ہماری جو آیات ہیں وہ تم پر بھی تلاوت کی گئی تھی۔ یہ مومنین جو تھے انہوں نے ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ کیے، نجات پا گئے۔ تم نے کفر کیا، انکار کیا، ہماری آیات ویسے ہی جیسے ان کے سامنے آئی تمہارے اوپر بھی آئی تھی، لیکن اس کفر کے نتیجے میں جو تم کر کے آئے ہو، اب تمہیں اچھا بدلہ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ انسان جزا کے دن اور بدلے کے دن یہ توقع رکھے، یہ امید رکھے، حالانکہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ نافرمانی کے اندر گزار چکا ہے، خاص طور پر کفر اور شرک کا مرتکب رہ چکا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے اب آخرت میں، یوم الحشر میں، اب توقع رکھنا اور امید رکھنا یقیناً یہ بیکار ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا یہ آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھیں جب تم نے تکبر کیا اور تم گناہگار تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب کہیے ان سے، آپ جب ان کے سامنے بات رکھیں قیامت کے تعلق سے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، حق ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قل تم ما ندری، تم کہتے تھے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ قیامت کیا ہے، مساعت، قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہم کو تو گمان تو آتا ہے کبھی کبھی کہ ہاں جیسے تم کہہ رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے، ہم کو کبھی اس طرح کا گمان آتا ہے، وما نحن بمستيقنين، ہم کو لیکن اس کا کبھی یقین نہیں آتا۔ جب آپ ان کے سامنے قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے مناظر ان کے سامنے رکھتے ہیں، جب آپ ان کو جنت و جہنم کے مناظر بتاتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں قیامت کیا ہے، کب قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا ضرور ہے، ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا، ان نظن الا ظنا، ہم کو گمان سا تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں گمان ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پچھلے اسباق میں جو بات آئی ان لوگوں کی کہ جو سرے سے آخرت کے منکر تھے، ان کے آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آخرت بھی کبھی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی کبھی کھڑا ہونا ہے، اس طرح کا عقیدہ ان لوگوں کا تھا، ان کا ذکر کیا۔ یہاں پر ان لوگوں کو شمار کیا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ قیامت آ بھی سکتی ہے، قیامت قائم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس شک اور شبے کے ساتھ یقین رکھنا یہ بھی انسان کو کے لیے نافع نہیں ہے، وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ عذاب کے اعتبار سے، عقاب کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے دونوں لوگ ایک جگہ ہوں گے، عذاب دونوں لوگوں کو برابر ہوگا اور کسی طرح کا ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ نہیں برتا جائے گا۔ اس لیے کہ قیامت کو یہ کہا کرتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں اس کا یقینی نہیں ہے قیامت کے قائم ہونے کا، جبکہ عقیدہ آخرت اور قیامت کا وقوع اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جواب دہی، یہ سب سے مضبوط اور مستحکم بات ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان سنورتا ہے، سدھرتا ہے اور وہ حیوانات سے اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے، حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے سے وہ باز آ جاتا ہے۔ اگر انسان کو آخرت کا استحضار نہ ہو، اس کو جواب دہی کا خطرہ نہ ہو، تو پھر انسان جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے ظلم میں اور زیادتی میں اور حدود سے تجاوز کرنے میں۔ پھر انسان اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر، جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، استحضار رکھتے ہیں، یا آخرت کا یقین ان کو حاصل ہے، وہ ان کی زندگی، دنیاوی زندگی کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے ان کی زندگیاں اکثر تبدیل ہوتی ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کھل جائیں ان پر برائیاں ان کاموں کی جو کیے تھے، اور وحاق بہم، اور الٹ پڑیں انہی پر وہ چیز ما کانوا بہ یستہزئون، جس پر وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ قیامت میں ساری کی ساری چیزیں کھل جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، ہر بات ان کے اوپر واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی کہ وہ برائیاں جو کچھ انہوں نے کی ہیں، وہ اعمال جو کچھ انہوں نے کیے ہیں، آج کے دن وہی ان پر الٹ رہے ہیں، اور انہی کی پاداش میں آج وہ مجرمین کی فہرست میں ہیں، اور آج ان کو
کوئی ان کا حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور کہا جائے گا ان سے آج کے دن ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ہم بھلا دیں گے جس طرح سے تم نے آج کے دن کی اس لقاء اور اس ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا گھر اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا یہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں صاف صاف اعلان فرما دیں گے کہ تم لوگوں نے جس طرح سے آج کے دن کی ملاقات کی تکذیب کر دی تھی، جھٹلا دیا تھا، اور تم کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حضور کوئی جواب دہی نہیں ہے اور کسی طرح کا کوئی ہمیں حساب نہیں دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ آج میرا تم سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، جو تم اعمال کر کے آئے ہو انہی کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ وہاں قیامت میں وہ ظلم نہیں کرے گا، تو جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کی سزا تم پا رہے ہو۔ آج کے دن اعلان ہوگا ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اگر انسان آخرت میں کوئی اپنا مددگار تلاش بھی کرے گا تب بھی وہاں اس کے لیے کوئی مددگار، کوئی ناصر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان عقائد کا انکار کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جن کو چاہیں وہ معاف فرما دیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں اعلان ہو جائے گا وما لکم من ناصرین، تمہارا یہاں پر اب کوئی مددگار نہیں، تمہاری مدد بالکل نہیں کی جائے گی، اب تم کو تمہارے سامنے اس انجام کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ تم نے بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا ٹھٹا کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور بہہ کے رہے تم دنیاوی زندگانی پر، دنیا کی زندگانی جو ہے وہ تم کو اچھی لگ رہی تھی، بھلی معلوم ہو رہی تھی، تم نے آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، تم یہ سمجھتے تھے کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہی زندگی ہے جو تم کو جینا ہے، اور یہی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس دھوکے کے اندر تم پڑے رہے اور آخرت کو تم نے فراموش کر دیا، آخرت کو تم نے بھلا دیا۔ اب آخرت میں تم کو بھلا دیا جائے گا، تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، تمہارے لیے کوئی ناصر، حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اب تم کو بے یار و مددگار یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی تھی اسی زندگی کے اندر تم بہہ کے رہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، سو آج ان کو وہاں سے نکالنا منظور ہے اور نہ ہی ان سے توبہ مطلوب ہے، نہ ان سے توبہ کرائی جائے گی، نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ اب جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، جہنم میں جو داخل کر دیا جائے گا ان کو وہ ہمیشگی کی جہنم ہوگی، ہمیشہ ہمیش اس جہنم کا ایندھن اب ان کو بننا ہے، اب وہاں سے کوئی نجات نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ان سے توبہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور آج کے دن چلو توبہ کر لو جلدی سے اور اپنی معافی تلافی کر کے تم جہنم سے بچ جاؤ، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اب تو انجام کو بھگتنا ہے، اب انجام کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب جہنم میں داخلے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اب جہنم کے سوا کوئی دوسرا راستہ بچے گا ہی نہیں، نہ نکالے جائیں گے وہاں سے، نہ ان کی توبہ قبول ہوگی، نہ ان کی توبہ ان کے کچھ کام آئے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے اور رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، ہر چیز، ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روا ہے۔ اللہ ہی اس کے لائق اور قابل اور مستحق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کی حمد و تسبیح کی جائے، جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ آسمانوں میں، زمین میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح ہے، اور رب العالمین ہے، اللہ پاک رب العالمین ہے، سارے عالموں کا وہ پالنہار ہے۔ عالموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلا بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، زندہ فرماتے ہیں، موت عطا کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے واسطے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی لیے اصل بڑائی اور کبریائی ہے، اور آسمانوں میں اور زمین وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس پورے نظام کائنات کو اس نے بنایا، انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، اتنی مخلوقات اس نے بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائی، اور جو ہے چرند و پرند بنائے، نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، کتنی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ رب العالمین ہے، وہی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کا کوئی نظام حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کی حکمتیں ہر نظام کے اندر قائم اور باقی ہیں۔ تو کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، حمد و تسبیح کے اسی کا حق ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ حمد و تسبیح بیان کی جائے۔ ایسا رب، ایسا پالنہار، اس کو چھوڑ کر جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر، اس کی لقاء، اس کی ملاقات کو بھلا کر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو یقیناً یہ بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لقاء ہے، ملاقات ہے، قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ اس طور پر کرے گا، سامنا اس طور پر کرے گا کہ نام اعمال اس کے سامنے، اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اس کو جواب دینا ہوگا، اور وہ منظر عجیب و غریب ہوگا۔ اس وقت زبانوں پر تالے ڈال دیے جائیں گے، اور انسان کے جسم کے اعضاء و جوارح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گویا ہوں گے، بولیں گے، وہ گواہیاں دیں گے۔ اس وقت انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ جان بخشی کرا سکے، سوائے اس بات کے کہ انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر تائب ہو جائے، وہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اور پھر اللہ کے یہاں وہ سرخرو ہو اور اس کی اپنی آخرت کو سنوارے اور اپنی آخرت کو بنائے۔ اس اعتبار سے جو اختتامیہ ہیں ان آیات کا کہ آخرت کے عقیدے کو انسان مضبوط کریں، اس لیے کہ انجام کار یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس لائق اور اس قابل ہے کہ حمد و تسبیح اس کے لیے بیان کی جائے۔ وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.